السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ، اما بعد، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل واصحاب سیدنا و مولانا محمد، افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم علیہ صلاة دائمہ متصلۃ تتوالى وتدوم۔ ابھی مجلس کے شروع ہونے سے پہلے بیٹے حافظ نفیس کے والد صاحب مجھ سے فرما رہے تھے کہ کچھ ساتھیوں کو آپ بچوں کو آپ جانتے ہیں، کچھ کو نہیں جانتے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عالم برزخ میں اللہ نے تمام ارواح کو جمع کیا تھا، ہم سب کی روحیں وہاں جمع تھیں۔ جن روحوں کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ وہاں شناسائی تھی، تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دنیا میں آنے کے بعد ان روحوں کے اندر وہ محبت جو اس وقت تھی وہ دنیا میں بھی ہوتی ہے۔ لہذا وہ ارواح، وہ روحیں جن جن جسموں کے اندر ڈالی گئیں، وہ جسم دنیا میں آ کر بھی آپس میں محبت کرتے ہیں، اور محبت کرنے کی بنا پر ایک دوسرے سے شناسا بن جاتے ہیں، ایک دوسرے سے ملاقات ہو جاتی ہے، ایک دوسرے سے ملتے ہیں، بات ہو جاتی ہے، ایک دوسرے کی بات کہنا سننا اچھا لگنے لگتا ہے۔ تو یہ سب کچھ جو ہوا یہ دراصل پہلے ہی سے طے شدہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو عالم برزخ میں اکٹھا کیا تھا، اور وہاں ہم سے ہماری شناسائی کروا دی تھی۔ تو دنیا میں آنے کے بعد وہی شناسائی قائم رہی، اور آج ہم سب اکٹھے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی سے لکھ کے بارگاہ میں اس کی علم کے اندر یہ چیز لکھی ہوئی ہوتی ہے، اور اسی کو تقدیر کا فیصلہ کہتے ہیں۔ اسی کو تقدیر کی بنا پر قادر مطلق کا فیصلہ کہتے ہیں۔ قادر مطلق کون؟ اللہ کی ذات ہے۔ دنیا میں آنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگی کچھ پریشانیوں میں مبتلا ہوتی ہے۔ کوئی معاشی اعتبار سے پریشان ہے، کوئی گھریلو اعتبار سے پریشان ہے، کوئی معاشرتی اعتبار سے پریشان ہے، کوئی بیماریوں کی وجہ سے پریشان، کوئی اندر کی پریشانی، کوئی باہر کی پریشانی۔ پریشانیوں میں ہر شخص جکڑا ہوا ہے۔ شاید ہی کوئی انسان ہو کہ جو پریشانیوں سے آزاد ہو، پریشانیوں سے بچا ہوا ہو۔ کوئی نہ کوئی پریشانی ہر انسان کے ساتھ ہوتی ہی ہے۔ تو یہ جو کچھ بھی ہے، جو ہمارے پریشانیاں ہمارے ساتھ ہیں، یہ سب اس وجہ سے ہے کہ ہم نے قادر کو چھوڑ دیا، قادر مطلق کو چھوڑ دیا، اور ہم نے قادر کو چھوڑ کر قاصر سے امید لگا لی۔ وہ لوگ کہ جو قصوروار ہیں، خود محتاج ہیں، خود کسی کی مدد کے طلبگار ہیں، ہم نے ان قاصروں سے امید لگائی، ان کی پناہ میں آئے، ان کی چھتری میں آئے، اور یہ سمجھے کہ شاید یہ ہمارا کوئی مددگار ہوگا، مدد کر لے گا۔ تو جب ہم نے قادر کو چھوڑ کر قاصر سے پناہ لی تو پریشانیاں آ گئیں۔ اللہ تبارک و تعالی یہ اعلان فرما رہا ہے کہ تمہاری جتنی بھی پریشانیاں ہوں گی، جتنی بھی تمہاری محتاجیاں ہوں گی، وہ محتاجیاں صرف ایک ہی ذات دور کر سکتی ہے، اور اس کا نام اللہ ہے۔ لہٰذا اس بات کو اصولی طور پر یاد رکھیں کہ جو پریشانیاں ہوتی ہیں یہ قاصروں سے امید لگانے سے ہوتی ہے۔ اگر ہم قادر سے امید لگائیں تو کبھی بھی ہم پریشانیوں میں نہ جگڑ سکیں۔
ہاں آزمائشیں آئیں گی، آزمائشیں اس صورت میں کہ کوئی نہ کوئی پریشانی بیماری اس اعتبار سے کہ وہ ظاہری طور پر کسی قدر ہمیں متاثر کرے گی. کوئی پریشانی آئی، بیماری آئی، بچے بیمار پڑ گئے، گھر میں راشن ختم ہو گیا، ظاہری اعتبار سے تھوڑی سی تکلیف ہوگی، لیکن یہ جو آزمائش ہوتی ہے یہ فوراً اللہ کی طرف متوجہ کرا دیتی ہے کہ بھئی یہ جو پریشانی آئی ہے نا، اس پریشانی کا علاج کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. یہ جو مصیبت آئی ہے، اس مصیبت کو دور کرنے کا اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. لہذا انسان اپنی محتاجیاں اس حاجت روا کے سامنے رکھ دیتا ہے. اپنی محتاجیاں، وعلیکم السلام، اپنی محتاجیاں اس حاجت روا کے سامنے رکھتا ہے. لہذا جب انسان اپنی محتاجی کو اس حاجت روا کے سامنے رکھ دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنے بندوں کا بے حد قدردان ہے. وہ اپنے بندوں کو کیسے نا امید رکھ سکتا ہے، اپنے بندوں کا کیسے ہاتھ چھوڑ سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تو قرآن مجید میں اعلان فرما رہے کہ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تبارک و تعالیٰ مومنین کا دوست ہے. ولی الذین آمنوا، ایمان والوں کا دوست ہے. کیا کرے گا ان کے ساتھ؟ یخرجہم من الظلمات الی النور، انہیں اندھیروں سے نکال کر، ظلمات سے نکال کر نور اور اجالے کی طرف لائے گا. یعنی پریشانیوں سے نکال کر سکون اور اطمینان کی طرف لائے گا. کون؟ اللہ کی ذات. لہذا انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا دوست کہہ رہا ہے. اور مجھے بتائیں کہ کیا کوئی دوست اپنے دوست کو کسی مصیبت میں دیکھے اور اس کو اس کی مصیبت کو دور کرنے کے لیے کوشش نہ کرے؟ کیا ایسے شخص کو کوئی دوست کہہ سکتا ہے؟ دوست تو وہی ہوتا ہے جو مصیبت میں کام آتا ہے. بچے جو ہیں وہ انگلش میں یہ اسٹوری پڑھتے آئے جس کا مورل لیسن کیا کہ a friend is in need is a friend indeed. دوست وہ جو مصیبت میں کام آئے. تو دوست کی دوستی اسی وجہ سے ہے کہ وہ اپنے دوست کو کسی صورت میں بھی کسی پریشانی میں مبتلا نہیں دیکھ سکتا. لہذا اللہ تبارک و تعالی انسان کا بہترین دوست ہے، قدردان ہے. ہم نے اس سے اپنی دوستی کو لگانا ہے. وہ دوست تو ہے ہمارا، بس اس کو اپنا دوست سمجھنا ہے. بس اسی چیز کی ہمارے اندر کمزوری ہوتی ہے کہ ہم اپنے پروردگار کو اپنا دوست سمجھ نہیں رہے ہوتے. ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے کچھ پابندیاں آ گئیں، بھئی نماز پڑھنی ہے، تو یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پر تکلیف ڈال دی، اور ہم نے پھر اس کا نام ہم نے یوں کہہ دیا کہ یہ عبادت تکلیفی ہے. یہ شریعت کے وہ اعمال ہیں کہ جن پر ہمیں مکلف بنایا گیا ہے. مکلف کا لفظ تکلیف سے نکلا ہے. تو ہم یہ سمجھ بیٹھے کہ بھئی یہ جو اعمال ہے نا، یہ ہم پر ایک سختی ہے، یہ ہمارے لیے ایک مصیبت بن گئی. بھئی 5 وقت اٹھو، نماز پڑھو، گرم بستر چھوڑو اور صبح اٹھو فجر کے لیے، ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے وضو کرو. یہ ہمارے لیے تکلیف ہم سمجھتے ہیں، لیکن یہ نہیں سمجھتے کہ اس کے پیچھے اللہ کی کیا حکمت ہے. آج کل ہم ان چیزوں کی حکمتیں سمجھانے کے لیے افسوس کی بات ہے کہ میڈیکل سائنسز کو دیکھتے ہیں کہ بھئی آج کل جو ہے نا میڈیکل سائنسز یہ کہتی ہے کہ ٹھنڈے پانی کا یہ فائدہ ہے کہ ٹھنڈے پانی سے اگر کوئی اپنے چہرے کو دھوئے تو اس سے ہمارے جو یہاں کے ریسیپٹرز ہوتے ہیں وہ اچھی طرح کھل جاتے ہیں، اور اس کے اندر جو سینسری نیورونز ہوتے ہیں وہ ہمارے برین تک صحیح طرح سگنلز کو ٹرانسمٹ کرتے ہیں. تو ہم میڈیکل سائنسز کو اس کے ساتھ جوڑنے لگے. ٹھیک ہے، میڈیکل سائنسز کو جوڑنی چاہیے کہ اس سے بات مزید دنیا والوں کو سمجھ میں آ جاتی ہے، لیکن یاد رکھیں کہ اللہ کے بارے میں ہر چیز کے اندر حکمت کو سمجھنا چاہیے. اللہ نے قرآن مجید کے اندر جو کچھ بھی ہمارے لیے ارشاد فرمایا، احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حضور علیہ السلام نے جو کچھ ہمارے لیے ارشاد فرمایا وہ ہمارے لیے رحمت ہی رحمت ہے.
اسے اپنے لیے کبھی بھی زحمت نہ سمجھنا، کبھی یہ نہ سمجھنا کہ یہ تکلیف ہے، بلکہ اس کو مزے لے کر عبادت کرنا۔ لہذا یہ عبادت فقہی اعتبار سے کہا یہی جاتا ہے کہ یہ عبادت تکلیفی ہے، اس کا تمہیں مکلف بنایا گیا ہے، تم پر یہ تکلیف ڈالی گئی ہے، فجر کے لیے اٹھنا ہوگا، اسی طرح 5 نمازیں پڑھنی ہوں گی اپنے اپنے وقتوں پر، رمضان آ رہا ہے، رمضان کے روزے رکھنے، چاہے سردی کے روزے ہوں یا گرمی کے روزے، رکھنے فرض ہیں۔ تو یہ جو عبادتیں ہیں باوجود یہ کہ فقہی اعتبار سے ان کو عبادت تکلیفی کہتے ہیں، لیکن اگر ہم اس عبادت کو مزے لے لے کے کریں، اللہ کی رحمت سمجھ کے کریں، اور یہ سمجھیں کہ یہ اللہ کی ایک وہ رحمت ہے ہم پر کہ جس رحمت کے پیچھے چھپی ایک حکمت ہے، ہمیں وہ حکمت سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہمیں وہ حکمت بتائی جائے یا نہ بتائی جائے، بس حکمت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ کی کسی کام کے اندر کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا، ہر کام کے اندر کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے، ہر کام کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ لہذا یہ تصور کر لینا اور یقین کر لینا کہ یہ جو کچھ ہمارے لیے اللہ نے فرمایا، حضور علیہ السلام نے فرمایا، ہمارے لیے مفید ہے۔ یہ عبادت تکلیفی ضرور، لیکن اس کو ہم نے مزے لے کے کرنا ہے۔ ہاں ایک چیز یاد رکھیں کہ اس کو مزے کے لیے نہیں کرنا، مزے سے کرنا ہے۔ ان دونوں جملوں کے اندر فرق ہے۔ اگر کوئی کام مزے کے لیے کیا جائے تو جب تک مزہ آ رہا ہوگا تب تک وہ کام ہوگا، اور جب وہ چیز مشکل ہونے لگے گی یا اس کے اندر مزہ آنے نہیں لگے گا، یا اس کے اندر جو ایک جذبہ ہوتا ہے، ایک لطف ہوتا ہے، ایک حلاوت ہوتی ہے، وہ نہیں آئے گی تو انسان چھوڑ دے گا اس کام کو۔ تو عبادت کو مزے کے لیے نہیں کرنا، مزے سے کرنا ہے۔ جب آپ عبادت کو مزے سے کریں گے کہ نماز کے لیے اٹھے تو اس خیال کے ساتھ کہ میں اللہ کی عبادت کرنے جا رہا ہوں، اس اللہ کی جس کے آگے فرشتے بھی جھکتے ہیں، جس کے آگے تمام انبیاء 1,00,000 کم و بیش 24,000 جھکے ہیں، جس کے آگے تمام اولیاء جھکے ہیں، میں اس اللہ کی عبادت کر رہا ہوں۔ جب آپ مزے کے لیے عبادت نہیں بلکہ مزے سے کرنے کے لیے عبادت کریں گے تو پھر یہ عبادت باوجود یہ کہ تکلیفی ہے آپ کے لیے تلذذی بن جائے گی۔ اور یہ میں اپنے طرف سے نہیں کہہ رہا، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ عبادت جو عبادت تکلیفی ہے، جب اس پر انسان پابند رہے گا اور مزے سے کرے گا اور اللہ کے لیے کرے گا، جب یہ عبادت تکلیف کے اٹھانے کے باوجود وہ کرے گا تو اللہ اس عبادت کی لذت کو قبر کے اندر جاری فرما دیں گے۔ احادیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی کسی قبر کے پاس سے گزر رہے تھے، وہاں سے ان کو سورۃ الملک کی تلاوت کی آواز آئی۔ انہوں نے یہ چیز بڑی عجیب سمجھی کہ ایک قبر کے اندر سے قرآن کی پڑھنے کی آواز، سورۃ الملک کے پڑھنے کی آواز۔ چنانچہ وہ اس بات کو سن کر حضور علیہ السلام کی خدمت میں پہنچ گئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہ قبر سے سورۃ الملک کے پڑھنے کی آواز سنی۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جو تم نے سنا وہ درست سنا ہے۔ اعتماد ہو گیا، بھئی بات پر مہر لگ گئی۔ بھئی جب حضور علیہ السلام کسی بات پر مہر لگاتے تو وہ بات پکی ہو گئی نا۔ تو حضور علیہ السلام نے جب یہ فرما دیا کہ تم نے جو سنا درست سنا، تو اس کا مطلب ان کے سننے میں کوئی غلطی نہیں تھی۔ اب انہوں نے حضور علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آخر کیا وجہ تھی کہ سورۃ الملک وہ صاحب قبر پڑھ رہے تھے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا دراصل دنیا کے اندر، دنیا کی زندگی کے اندر اس کا یہ معمول تھا
کہ وہ ہر روز عشاء کی نماز کے بعد سورۃ الملک پڑھا کرتا تھا. پوری زندگی اس کو یہ معمول رہا. عبادت تکلیفی تھی، پوری زندگی اس کا معمول رہا. تو اللہ نے اس عبادت تکلیفی کو اس کی لذت بنا کر قبر کے اندر جاری فرما دیا. گویا کہ عبادت تکلیفی اس کے لیے بن گئی عبادت تلذذی، مزے کے لیے عبادت بن گئی. اب وہ اس عبادت کا مزہ اٹھا رہا ہے قبر کے اندر. یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ انسان کو، مومن بندے کو مرنے کے بعد اللہ جنت نصیب فرمائے گا، یہ جنت ہے کیا؟ یہ جنت نعمتوں کا گھر ہے، نعمتوں کی جگہ ہے. اس جگہ پر وہ جائیں گے کہ جن کے اندر دل کے اندر ایمان ہوگا، چاہے رائی کے دانے کے برابر ہی ایمان کیوں نہ ہوگا ضرور. چنانچہ وہ وہاں جائیں گے تو اللہ سے اس کی نعمتوں کے گھر میں پہنچ جائیں گے. اب وہاں پر وہ اللہ کی نعمتوں کے گھر میں نعمتوں سے مزہ اٹھا رہے ہیں. اگر وہاں پہ شہد کی نہریں بہ رہی ہیں، دودھ کی نہریں بہ رہی ہیں، اس سے مزے لے رہے ہیں، تو وہ کیا ہے؟ وہ نعمتوں سے مزہ اٹھایا جا رہا ہے. لیکن یہ مزہ جو ان کو وہاں ملا، اس کی وجہ کیا بنا؟ دنیا کی زندگی کے اندر انہوں نے عبادت تکلیفی کا مزہ اٹھایا، اللہ نے اس مزے کو آخرت میں جاری فرما دیا. تو انسان کی آخرت تو قبر سے شروع ہو جاتی ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ قبر آخرت کے مقام میں سے ایک مقام ہے. ایک نیکوکار جائے گا تو یہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ. اگر کوئی گنہگار جائے گا تو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا. چنانچہ یہ قبر کیا ہے؟ یہ آخرت کا ایک گھر ہے، یا تو جنت کا گھر بن جائے گا یا جہنم کا. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہم سب کے لیے جنت کا باغیچہ بنا دے. اس لیے کہ اگر دنیا کے اس قبر کے اندر انسان کا حساب کتاب سخت ہوا تو آخرت بھی سخت ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا دعا کیا کرو کہ تمہاری قبر سلامتی کا گھر بن جائے، جنت کا باغیچہ بن جائے. اس لیے کہ اگر یہ ابتدا ہے آخرت کی، اگر یہ ٹھیک تو آخرت بھی اچھی. اگر یہاں سے معاملہ سخت تو آخرت بھی مشکلات ہیں. تو دعا کیجئے کہ اللہ ہم سب کا باغیچہ بنا دے، جنت کا باغیچہ ہو، جنت کا ٹکڑا ہو. لہذا اس کے لیے محنت کی جائے. اور وہ کس طرح کہ دنیا کی عبادات کو عبادت تکلیفی ضرور سمجھے، لیکن یہ مزے کے لیے کریں، مزے سے کریں، مزہ اٹھائیں. اس سے ایک حظ ہے، ایک لذت ہے اس کے اندر چھپی ہوئی. جو مزہ اٹھانے والے ہوتے ہیں ان کو مزہ لگ بھی جاتا ہے، اور جب مزہ لگ جاتا ہے تو پھر چھوٹنے کا نام نہیں لیتا. حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو جنت کا شوقین بنایا تھا. لہذا وہ حضرات جنت کے شوقین تھے، جنت کے لیے محنت کر رہے ہوتے تھے. اور ہمارے اندر کمزوری اسی بات کی ہے کہ ہم جنت کے شوقین نہیں رہے، وہاں کی نعمتوں کے شوقین. ہم دنیا کے شوقین بن گئے نا، کہ بھئی دنیا کو ہم جنت بنا لیں، دنیا کی جو رنگینیاں ہیں ان میں کھو جائیں اور دنیا ہی ہمارے لیے جنت بن جائے. ایک مومن کے لیے تو جنت آخرت میں ہے نا. دنیا کی زندگی کو جنت نظیر ضرور بنا سکتے ہیں، لیکن حقیقت میں جنت نہیں بنا سکتے. اپنے ارد گرد کے ماحول کو آپ اچھا ضرور بنا سکتے ہیں، اپنے رویے کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ ایک جنت نظیر بنا سکتے ہیں، لیکن جنت تو نہیں بنا سکتے. وگرنہ جنت کے اندر تو موت بھی نہیں ہے، لیکن آپ اپنے ارد گرد موت دیکھتے ہیں کہ نہیں. تو جنت نہیں بنا سکتے، جنت نظیر بنا سکتے ہیں. تو جنت کا شوقین بنے. حضرت مالک ابن دینار رحم اللہ تعالی نے ایک نوجوان سے پوچھا کہ کیا تو حوروں کا شوقین ہے کہ نہیں؟ اب نوجوانوں کو یہ بتایا جائے تو ان کے فوراً عجیب سی صورتحال ہو جاتی ہے. یہ کیا بات ہوئی، حوروں کے شوقین؟ ہم تو نہیں. جو بہت ہی صوفی ٹائپ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں بھائی نہیں، لا حول ولا قوت، یہ کیا بات کر دی بھائی آپ نے. مالک ابن دینار نے نوجوان سے پوچھا کہ تو جنت میں حوروں کا شوقین ہے کہ نہیں؟ وہ صوفی ٹائپ تھا.
اس نے کہا لا حول ولا قوت، حضرت کیا کہتے ہیں، میں تو دنیا میں ہوں بس یاد الہی میں مگن، مجھے کیا سروکار ان سے، میں تو اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ تو حضرت مالک ابن دینار نے اس کو ڈانٹا اور ڈانٹ کے فرمایا کہ ارے نادان، تو جنت کی عورتوں کا اگر شوقین ہوگا، حوروں کا اگر شوقین ہوگا، تو در حقیقت جنت کا ہی تو شوقین ہے، کیونکہ وہ حوریں ہیں کا جنت میں، دنیا میں تو نہیں۔ لہذا تو جنت کی عورتوں کا، حوروں کا اگر شوقین ہوگا تو حقیقت میں جنت کا ہی تو شوقین ہے، جنت کا شوقین بنو۔ جب شوقین ہوگے اس کے تو وہاں کے لیے محنت بھی کرو گے، عبادت تکلیفی کو عبادت تلذذی بناؤ گے، لہذا جنت کے شوقین بنے۔ حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام کو جنت کا شوقین بنایا تھا۔ اب ان کا ہر عمل جو ہوتا تھا وہ اسی لیے ہوتا تھا کہ ہم بس جنت میں پہنچ جائیں، اور جنت میں پہنچنے کے لیے وہ اعمال وہ کریں کہ جن سے ہمارا اللہ راضی ہو جائے۔ اب ذرا دیکھیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، ہم صحابہ کے ساتھ کیا ٹائٹل لگاتے ہیں؟ رضی اللہ عنہم۔ یہ ہم لگا رہے ہیں یا اللہ لگا رہے ہیں؟ قرآن مجید میں ایک نہیں کئی جگہوں پر اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے راضی اور یہ مجھ سے راضی۔ ذرا سوچنے کی بات ہے کہ اللہ نے کئی جگہوں پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے یہ ٹائٹل کو کیوں ارشاد فرمایا؟ وجہ اس کے پیچھے ایک حکمت ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، ان کا ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے ہوتا تھا۔ بھئی نماز پڑھی تو کون خوش ہو جائے، بھئی ہم نے روزہ رکھا تو کون راضی ہو جائے، ہم نے زکوٰۃ دی تو کون راضی ہو جائے، ہم نے صدقہ خیرات دیا تو کون راضی ہو جائے، ہم نے حج بیت اللہ کیا تو کون راضی ہو جائے۔ ہر عمل کے پیچھے اللہ کی رضا ہے۔ جب ان کا ہر عمل ہوتا ہی اس کام کے لیے کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، تو پھر اللہ بھی راضی ہو گیا۔ لیکن کیا خوبصورت اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میں ان سے راضی ہوا، یہ مجھ سے راضی ہوئے۔ اس میں بھی حکمت ہے کہ پہلے اپنی رضا کا اعلان کیا، بعد میں ان کی رضا کا اعلان کیا۔ اس کے پیچھے حکمت کیا ہے؟ اس کے پیچھے حکمت یہ کہ اللہ تبارک و تعالی یہ بتانا چاہتا ہے کہ ان بندوں کی جو دل کے اندر تڑپ طلب اور ایک فکر پیدا ہوئی ہر عمل کے اندر اللہ راضی ہونے کی، یہ جو طلب پیدا ہوئی ہے نا، یہ میری ہی تو دین ہے، یہ میں نے ہی تو ان کو دیا تھا، یہ سوچ، یہ تقاضا، یہ تڑپ، یہ طلب میں نے ہی تو بخشی ہے۔ لہذا جب میں ان سے راضی ہو گیا تو پھر یہ مجھ سے راضی ہو گئے۔ تو اللہ سے راضی ہونے کی ایک طلب ہونی چاہیے، بالکل ایسے ہی جس طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی تھی۔ چنانچہ حضور علیہ السلام نے ان کو جنت کا شوقین بنا دیا۔ اب وہ جنت کے شوقین ہیں، جنتیوں والے اعمال کر رہے ہیں۔ جب جنتیوں والے اعمال کر رہے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، تو اللہ نے پھر کہاں پہنچایا؟ وہیں جنت میں، جو اللہ کی رضا کا مقام ہے، اللہ کی خوشی کا مقام۔ اللہ جن سے راضی ہوا انہی کو جنت نصیب فرمائی۔ چنانچہ صحابہ کرام کی یہ تربیت ہوئی تھی، یہ اسی لیے ہوئی کہ یہ جنت کے شوقین بن جائیں۔ حضرت عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، حضور علیہ السلام پر ایمان لائے۔ ان کے ایمان لانے کی کیفیت یہ تھی کہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں مدینہ طیبہ میں حاضر ہوئے، مدینہ کی بات ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرمائے۔ اب یہ حاضر ہوئے، ابھی اسلام نہیں لائے تھے، انہوں نے حضور علیہ السلام کے چہرے کو دیکھا۔ حضور علیہ السلام کا چہرہ والضحیٰ کی طرح کھلا ہوا، روشن، چمکدار۔ جب انہوں نے چہرے اقدس کو دیکھا تو ان کے دل نے یہ گواہی دے دی کہ یہ چہرہ تو کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔ بھئی جھوٹے کا چہرہ جو ہوتا ہے نا وہ مرجھایا ہوا ہوتا ہے، جھوٹے کا چہرہ ایسا ہوتا ہے کہ جو بالکل مرا ہوا، وہ اپنے جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ جو بول چکا ہوتا ہے، وہ فکر مند ہوتا ہے کہ کہیں میرا جھوٹ نہ کھل جائے، تو جھوٹے کا چہرہ مرجھایا ہوا۔ حضور علیہ السلام کے چہرے اقدس کو دیکھا
تو دل گواہی دے رہا ہے کہ یہ چہرہ تو کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا، یہ سچ بول رہے ہیں، جو کہتے ہیں فرماتے ہیں، سچ فرماتے ہیں۔ قریب ہوئے اور حضور علیہ السلام سے انہوں نے درخواست کری کہ مجھے کلمہ پڑھا دیں، میں آپ جیسا بننا چاہتا ہوں، ایمان لانا چاہتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے انہیں کلمہ طیبہ پڑھا دیا۔ جب وہ کلمہ طیبہ پڑھ کر گھر روانہ ہوئے تو دل میں نیت رکھی کہ میں اپنے ایمان کا ابھی افشا نہیں کروں گا، ابھی گھر والوں کو نہیں بتاؤں گا، کیونکہ اگر میں نے بتا دیا تو میرے گھر والے پیچھے پڑ جائیں گے کہ یہ کیا کیا، کیونکہ سارے گھر والے تو کافر ہیں۔ چنانچہ انہوں نے دل میں تہیہ کر لیا کہ میں گھر نہیں بتاؤں گا۔ یہ اپنے چچا کی کفالت میں تھے، ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا، چچا ان کو پالتے تھے، پوستے تھے، ان کی تربیت کرتے تھے، ان کا کفیل تھے۔ چنانچہ چچا ان کا خود تھا بہت سمجھدار، جب انہوں نے اس کے چہرے کو دیکھا تو کچھ محسوس ہوا کہ اس کا چہرہ ذرا بدلا بدلا محسوس ہو رہا ہے، کیونکہ وہ نہیں جانتے تھے کہ اب ہوا کیا ہے ان کے ساتھ۔ در حقیقت ان کے دل کے اندر جو ایمان آ گیا تھا، اس ایمان کی کچھ کرنیں چہرے پہ جھلک رہی تھی، چہرے پہ چمک تھی۔ چنانچہ چچا کو تھوڑا سا شک ضرور ہوا، چنانچہ چچا نے اس کا لٹمس ٹیسٹ کرنا چاہا۔ لٹمس ٹیسٹ ہوتا ہے کسی چیز کو پرکھنے کے لیے کسوٹی ہوتی ہے کہ پتہ چل جائے کہ یہ ایسیڈک ہے یا بیسک ہے۔ چنانچہ انہوں نے لٹمس ٹیسٹ کیا، انہوں نے یہ کہا کہ برخوردار محمد تو ایسے ویسے ہیں، محمد کے پاس سے تو نہیں ہو کر آ رہے، وہ تو ایسے ویسے ہیں۔ تھوڑی سی انہوں نے ایسے کلمات بولے جو کہ نازیبہ تھے، نامناسب تھے۔ اب جب انہوں نے یوں بولا تو حضرت عبداللہ تھوڑے سے ناراض ہوئے اور انہوں نے کہا کہ چچا جان، محمد نے آپ کا کیا بگاڑ ہے، آپ ان کے بارے میں ایسا کیوں کہہ رہے ہیں، ایسا نہ کہا کریں۔ تو چچا نے کہا اچھا مجھے لگتا ہے کہ برخوردار تو ایمان تو نہیں لے آیا اس پر۔ تو اب جب بات کھل گئی تھی تو اب ان سے رہا نہ گیا، انہوں نے کہا کہ بے شک میں ایمان لا چکا ہوں، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ چکا ہوں۔ تو چچا نے کہا کہ اچھا اگر یہ بات ہے تو تیرے لیے دو راستے، یا تو محمد کو چھوڑ دے یا پھر یہ گھر چھوڑ دے، میری کفالت میں ہے نا، تیرے آگے پیچھے کچھ نہیں ہے نا، میں تیرا کفیل ہوں، لہذا میرا گھر چھوڑ دے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے چچا، میں حضور کو نہیں چھوڑ سکتا، یہ گھر چھوڑنے کے لیے تیار۔ وہ آگے گھر سے نکل ہی رہے تھے، ابھی دروازے پر پہنچے تھے کہ چچا نے آواز دی بیٹا ذرا رکو، یہ جو تمہارے تن پہ کپڑے ہیں نا یہ میری ہی تو دین ہے، میں تمہارا کفیل ہوں، میں نے پہنائے تمہیں، یہ کپڑے بھی اتارنے ہوں گے۔ اب چچا نے پورا اپنا پینترا بدل لیا، اس نے کہا کہ یہ کپڑے بھی اتارنے ہوں گے۔ چنانچہ انہوں نے یہ عرض کیا کہ چچا جان ایک یہی تو میرے تن پہ کچھ جوڑا رہ گیا ہے اور اس کے سوا میرے پاس ہے کیا، یہ تو رہنے دو، میری عزت تو رہنے دو۔ چنانچہ اس چچا نے کہا نہیں، یا تو محمد کو چھوڑو یا تن پہ یہ کپڑے بھی چھوڑ دو۔ روایت میں آتا ہے انہوں نے کپڑے اتار کر مادر ذات برہنہ ہو کر وہ گھر سے نکلے۔ اس حالت میں جب گھر سے قدم باہر نکلا، اب ماں تو ماں ہوتی ہے، باوجود یہ کہ کافرہ تھی لیکن اس سے رہا نہ گیا، اس نے اپنی اوڑھنی اپنا دوپٹہ اتارا اور حضرت عبداللہ کی طرف پھینکا اور یہ کہا کہ بیٹے اس سے اپنا سطر ڈھانپ لے۔ چنانچہ انہوں نے اس دوپٹے کے دو ٹکڑے کیے، ایک کا بنایا تہبند اور ایک کو اپنے کمر پہ ڈال لیا۔ اس حالت میں وہ روانہ ہوئے اور مسجد نبوی پہنچے۔ وہاں حضور علیہ السلام پہلے ہی سے اصحاب صفہ کو کوئی تعلیم دے رہے تھے۔ جب حضور علیہ السلام نے ان کو آتے دیکھا اس حالت میں تو حضور علیہ السلام رونے لگے۔ پوچھا عبداللہ یہ کیا بات؟ انہوں نے اپنی ساری کارگزاری سنائی تو حضور علیہ السلام نے ان کے اپنے ایمان کو حفاظت سے رکھنے پر ان کو ایک خطاب دیا، ذوالبجادین۔ ذوالبجادین کہتے ہیں دو ٹکڑوں والا، کپڑے کے دو ٹکڑوں والا۔ انہوں نے جو اس اوڑھنی کے دو ٹکڑے بنائے تھے تو حضور علیہ السلام نے ان کو یہ خطاب دیا، ذوالبجادین۔ تو ان کا پورا نام بن گیا حضرت عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ عنہ۔ اب یہ اصحاب صفہ میں شامل ہو گئے۔ یہ وہ حضرات تھے کہ جن کی معاشی اعتبار سے کوئی محنت نہیں تھی، صرف ان کا تعلیم و تعلم تھا ان کا مقصد، اور اللہ کی عبادت تھی۔
اور مدینے کی کچھ باسی ان کی خدمات کیا کرتے تھے معاشی اعتبار سے، چنانچہ ان کا کام صرف اور صرف تعلیم و تعلم سے وابستہ تھا۔ اصحاب صفہ ان میں شامل ہو گئے۔ وقت گزرتا گیا، ایک غزوے میں ان کے شدت سے ان کو تیر لگے، غالباً غزوہ احد کا واقعہ، اور یہ اسی غزوہ میں شہید ہوئے۔ ابھی نزا کی حالت تھی، ابھی جان کنی کی حالت تھی، تو کچھ صحابہ نے آ کر حضور علیہ السلام کو اطلاع دی، یا رسول اللہ ان کی جان کنی کا وقت ہے۔ حضور بھاگے بھاگے وہاں پہنچے، جا کر دیکھا تو حضرت عبداللہ زخموں کے اندر چور ہیں، سر اٹھایا اپنی گود میں رکھا، اس حالت میں ان کا انتقال ہوا حضور کی گود میں۔ حضور علیہ السلام نے پھر ان کی تجہیز و تکفین کا انتظام بھی اپنے ہاتھوں سے کیا، خود اپنے ہاتھوں سے نہلایا، خود اپنے ہاتھوں سے کفنایا، اور ان کی قبر بھی خود کھودی، اور قبر کے اندر بھی خود اتر کر ان کی جسد کو رکھا۔ اس حالت کو دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی رو پڑے، جلیل القدر صحابی، ان کا دل ذرا سخت تھا لیکن اس کے باوجود اتنا نرم کہ وہ اپنے اس صحابی کے اس حال پر رو پڑے، اور وہ عرض کرنے لگے، کاش عبداللہ تیری جگہ آج عمر ابن الخطاب ہوتا، کہ حضور کی گود میں اس کا انتقال ہوتا، حضور اس کو اپنے ہاتھوں سے نہلاتے، کفناتے، دفناتے، اور اپنی گود میں لے کر اس کی لاش کو قبر میں رکھتے۔ کاش عبداللہ تیری جگہ آج عمر ہوتا۔ یہ وہ حضرات تھے جنہوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کی۔ ایمان بہت بڑی نعمت ہے، اللہ نے ہم سب کے دلوں کے اندر ایمان رکھا ہے، لہذا اپنے ایمان کی قدر کرنی ہے، ایمان کی فکر کرنی ہے۔ اس ایمان کو لے کر ہم نے قبر کی دہلیز تک جانا ہے، لیکن کیا کریں، نفس و شیطان جو اندیکھے دشمن ہمارے پیچھے لگے ہوئے، یہ معاشرہ ہمیں جینے نہیں دیتا۔ اس معاشرے کے اندر تہذیب کے طور پر ہمیں ایسی ایسی چیزیں دکھائی اور سکھائی جاتی ہیں جو ہمارے ایمان کے لیے انتہائی مضر ہیں۔ ایسے پہناوے، ایسے بودوباش، ایسا رہن سہن، ایسے رہنا سہنا، ایسے الفاظ، ایسی گفتار، ایسی تہذیب ہم پر مسلط کی جاتی ہے جو ہمارے ایمان کو کھا جاتی ہے۔ لہذا ہمیں اپنے ایمان کی فکر کی ضرورت ہے۔ ہم یہ کریں کہ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے یہ جو نفس و شیطان کے اندیکھے دشمن ہیں ان سے لڑیں، اور یہ ان کے خلاف جو لڑنا ہے ایک جہاد ہے، اور یہ جہاد حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جہاد اصغر نہیں اکبر ہے، یہ بہت بڑا جہاد ہے۔ المجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بڑا مجاہد وہ ہے جو اللہ کی اطاعت کے لیے اپنے نفس کو کوٹتا رہے۔ نفس کے اندر کوئی اٹھی ہوئی خواہشات ہیں، بھئی اس طرح کر لو تمہیں کچھ فائدہ مل جائے گا دنیا کے اعتبار سے، بھئی یہ کام کرو تمہیں معاشی اعتبار سے کوئی فائدہ ہو جائے گا۔ اب وہ کام حلال ہو کہ حرام کسر باشد، اس کی طرف توجہ فکر نہیں، بس یہ ہے کہ مجھے پیسہ مل جائے، چاہے حلال ملے یا حرام ملے۔ اب مجھے بتائیں، ایسا کام کرنا جس کے بارے میں شبہ ہو، نہ حلال کا پتہ نہ حرام کا، اس کو تو چھوڑ دینا ہی بہتر ہے۔ اور اگر کوئی جس کو پتہ ہو یقین کے ساتھ کہ یہ جو کام میں کر رہا ہوں یہ جائز نہیں، یہ حرام ہے، یہ ناجائز کام ہے، اور اس ناجائز سے آنے والی جو انکم ہوگی وہ بھی جائز نہیں رہے گی، اگر کوئی ایک روپیہ بھی حرام کا میری کمائی کے اندر شامل ہو گیا تو میری تو ساری کمائی ضائع ہو جائے گی۔ بھئی دودھ ہے نا، دودھ کتنا پاکیزہ چیز ہے، لیکن ایک قطرہ بھی اگر غلاظت کا اس کے اندر شامل ہو گیا، اب جو دودھ پینے والے ہیں کیا وہ دودھ پی سکتے ہیں؟ ان کو پتہ چل گیا کہ بھی یہ ناپاک ہو چکا، اس گلاس کے اندر باوجود یہ کہ 99.9% دودھ ہے، لیکن 0.1% تو غلاظت آ گئی نا۔ یہ جو 0.1% غلاظت اس کے اندر شامل ہوئی، اب یہ پینے کے قابل نہیں رہا۔ کیوں پیے انسان؟ جب انسان کو یہ ظاہری بات ایک عقلی بات سمجھ میں آتی ہے تو پھر دین کی بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟
کیوں اس کو اپنے ایمان کی فکر نہیں ہوتی؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بعض کلمات ایسے ہیں کہ جس کی نحوست سے انسان کا ایمان ہی ختم ہو جاتا ہے۔ آج کتنے آرام سے لوگ کفریہ کلمات بول پڑتے ہیں اور انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا، فکر ہی نہیں ہوتی۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے یوں کہہ دیا کہ رکھ پرے شریعت کو، میری بات سن، فقط کفر، اس نے کفر کر دیا۔ آج کل یہ بات عام طور پر کہی جاتی ہے، بھئی قرآن رکھو سائٹ پر، پہلے میری بات تو سنو نا، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ گویا کہ قرآن ہو گیا سائٹ پر اور میری بات ہو گئی قرآن سے زیادہ، تو یہ کفر ہے۔ بعض لوگ یوں کہہ دیتے ہیں، اچھا بھئی کہاں رہتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں فلاں جگہ رہتا ہوں، بڑی دور دراز کی جگہ کا نام لیا۔ اب پوچھنے والا یہ کہے، اچھا خدا کے پچھواڑے رہتے ہو، اتنا دور؟ یہ ہمارے اردو کے اندر محاورہ ہے نا، خدا کے پچھواڑے رہتے ہو، تو یاد رکھیں فقہی اعتبار سے یہ جملہ فقط کفر ہی ہے۔ بھئی خدا کے پیچھے بھی کوئی پچھواڑا ہے؟ پچھواڑے کا مطلب اس سے پیچھے، بتاؤ خدا سے پیچھے بھی کوئی چیز ہے؟ اللہ تو قرآن میں فرما رہے کہ اللہ نے یہ ساری زمین اور آسمان بنایا، ساتوں آسمان بنائے، اس کے اوپر عرش بنایا، ثم استوى علی العرش، پھر اس عرش پر مستوی ہوا۔ عرش کے آگے تو کچھ ہے نہیں، تو اگر تم کہہ دو گے کہ عرش کے پچھواڑے، عرش کے بھی پیچھے خدا کے پچھواڑے، تو کیا ہے؟ کفر۔ اسی طرح بہت سی ایسی باتیں کہ جو عام طور پر انسان اپنی زبان سے بلا سوچے سمجھے نکال دیتا ہے، یہ کفریہ ہوتی ہیں۔ لہذا دین کو سمجھنا چاہیے، علماء و صلحاء کے پاس بیٹھنا چاہیے، ان سے دین سیکھ کر عمل کرنا چاہیے، اس میں کوئی مشکل اور قباحت نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم حضور علیہ السلام پر ایمان لائے ہیں تو کوئی 60 سال کا تھا، کوئی 50 سال کا تھا، کوئی اس سے بھی اوپر کی عمر کا۔ خود حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جب ایمان لائے ہیں تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی عمر کم و بیش 250 سال تھی۔ 250 سال حقیقت ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب حضور علیہ السلام کی خدمت میں یہ حاضر ہوئے ہیں تو ان کی بھویں جو تھے، بھووں کے بال، وہ چونکہ جتنا بڑھاپا انسان کا بڑھتا رہتا ہے بھووں کے بال اتنے بڑھتے رہتے ہیں، تو یہ بھووں کے بال اتنے نیچے تھے کہ انہوں نے دیکھا حضور علیہ السلام کو تو اپنے بھووں کے بال اوپر کرے پھر آنکھیں کھولی، اتنے لمبے بال تھے بھووں کے۔ لہٰذا ان کی عمر کم و بیش 250 سال تھی جب ایمان لائے۔ تو صحابہ کرام تو بڑی بڑی عمروں کی ایمان لا رہے ہیں، لیکن اس کے بعد حضور علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھے، دین سیکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے کہ میں نے سورۃ البقرہ حضور علیہ السلام سے ایک ایک آیت کر کے سیکھی اور مجھے 12 سال لگے اس سیکھنے میں۔ جب میں نے سیکھ لیا، مکمل ہوا، تو اس کے بعد میں نے ایک قربانی دی اور اس کو پھر صدقہ کیا۔ تو یہ حضور علیہ السلام کے وہ صحابہ ہیں کہ جن کے ہم نام لیوائیں، دین سیکھنے کے لیے اتنی محنتیں کر رہے ہیں، تو ہم تو ابھی نوجوان ہیں، تو ہمیں تو دین کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ بس ایک چیز کی رکاوٹ ہے، اور وہ رکاوٹ یہ کہ ہم اپنے اللہ کو اپنا دوست نہیں سمجھ رہے۔ وہ اللہ ہمارا دوست ہے، بس اللہ کو اپنا دوست بنائیں اور سمجھیں، اور اس کے لیے جو رکاوٹ نفس و شیطان کی طرف سے ہے اس کو اپنے علماء اور صلحاء کی صحبت سے دور کریں۔ یہ علماء ہیں، یہ صلحاء ہیں جن کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ نصیب فرماتا ہے، ہمیں دین کا راستہ صحیح دکھاتا ہے۔ یہ صراط مستقیم کا راستہ ہے، صراط مستقیم۔ اور یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ یہ دنیا کا وہ سیدھا راستہ ہے کہ جو شریعت کا راستہ کہلاتا ہے، اور یہی وہ راستہ ہے کہ جو کل قیامت کی روز پل صراط کی صورت میں نمودار ہوگا۔ ہم کہتے ہیں نا پل صراط وہ پل ہے کہ جو بال سے زیادہ باریک، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے۔ وہ پل کیا ہے؟ اس کا تصور کیا ہے؟ یہ پل صراط دراصل شریعت کا صراط مستقیم ہے جو دنیا میں اللہ نے ہمیں دکھائی ہے۔ اس صراط مستقیم پر جو بالکل سیدھا راستہ ہے، اس راستے کے اندر کوئی ٹیڑھ نہیں ہے۔ ہمارے دین، ہمارے اسلام کے اندر کوئی ٹیڑھ نہیں ہے۔
اللہ فرما رہا ہے قل ھذہ سبیلی، آپ فرمائے کہ یہ میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دے رہا ہوں، علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، میں اور میرے متبعین یعنی صحابہ اور اہل بیت اسی ہدایت کے راستے پر ہیں۔ تو یہ جو صراط مستقیم سیدھا راستہ ہے یہ شریعت کا راستہ ہے، اور جو شخص دنیا کی زندگی میں اس شریعت کی اس صراط مستقیم پر سیدھی طرح چلتا رہا، کل قیامت کے روز یہی صراط مستقیم پل صراط کی صورت میں آئے گا۔ اور پھر کیا ہوگا؟ حدیث پاک میں آتا ہے وہ انسان کہ جس کے دل کے اندر ایمان کا نور ہوگا وہ اس پل پر سے بجلی کی رفتار سے گزر جائے گا، بجلی کی رفتار سے۔ تو یہ پل صراط اور کچھ نہیں، یہ صراط مستقیم ہے جو دنیا میں اللہ نے ہمیں دکھا دیا ہے۔ یہ شریعت کا راستہ ہے، یہ ایمان کی محنت کا راستہ ہے، لہذا اس راستے پہ ہم سب نے چلنا ہے، جو چلا اس نے پایا ہے۔ آپ کے لاہور شہر میں ایک بزرگ گزرے، حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحم اللہ تعالی، ایمان پر ان کی بڑی محنت تھی۔ انگریز سارجنٹ نے انہیں تحریک پاکستان، یہ تحریک خلاف جب چل رہی تھی ختم نبوت، تو اس میں ان کو برف کی سلوں پہ لٹایا، برف کی سلوں پر، اور ان سے یہ کہا کہ اب بتاؤ احمد علی کیا حال ہے تمہارا، تم چھوڑتے ہو اس تحریک میں ساتھ دینا کہ نہیں؟ تو حضرت احمد علی لاہوری رحم اللہ نے فرمایا کہ میرا جسم تو اکڑ گیا ہے اس برف کی وجہ سے، لیکن جسم کے اندر جو ایمان کی حرارت ہے نا وہ پہلے سے زیادہ ہو گئی ہے۔ جسم اکڑ گیا لیکن روح کے اندر ایمان کی طاقت اور حرارت اور بڑھ گئی۔ تو یہ حضرات ایمان پر محنت کرنے والے تھے، ان کا وصال ہوا تو کسی نے خواب میں دیکھ کے ان سے پوچھا حضرت کیا بنا؟ حضرت نے فرمایا کہ اللہ کی برکت سے، اللہ کی رحمت سے میں بخشا گیا، لیکن وجہ یہ بنی جب میں اللہ کے حضور پیش ہوا تو اللہ نے مجھ سے یہ پوچھا کہ احمد علی تم دنیا کی زندگی میں اپنے ایمان کی محنت پہ روتے کیوں تھے؟ اتنا روتے تھے کہ لوگ تمہیں کثیر البکا کہنے لگے تھے، بہت زیادہ رونے والا، اتنے کیوں روتے تھے؟ تو حضرت فرماتے ہیں کہ مجھے اور زیادہ شدت سے رونا آ گیا، کیونکہ مجھے ایک حدیث یاد آ گئی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ وَمَن نُوقِشَ الْحِسَابَ فَقَدْ عُذِّبَ، جس کا حساب شروع ہو گیا، جس سے اللہ نے پوچھ گچھ شروع کر دی نا، بتاؤ یہ کیا، یوں کیا، ایسے کیا، ویسے کیا، جس سے اللہ نے پوچھ گچھ شروع کر دی فَقَدْ عُذِّبَ، وہ تو پھنس گیا۔ لہذا اللہ نے پوچھنا شروع کر دیا ہے کہ اتنا روتے کیوں تھے، یہ سوال ہے نا۔ لہذا جب اللہ نے مجھ سے یوں پوچھا میں اور شدت سے رونے لگا یہ حدیث کی وجہ سے، تو اللہ نے فرمایا احمد علی آج رونے کا نہیں انعام کا دن ہے، آج رونے کا نہیں ایمان انعام لینے کا دن ہے، اور انعام یہ ہے کہ ہم نے تمہاری بھی مغفرت کری اور جس قبرستان میں تم دفن ہو وہاں کی سب موتا کی بھی مغفرت کری۔ آج لوگ جوک در جوک میانی صاحب میں اپنے لوگوں کو دفناتے ہیں کہ نہیں؟ وجہ ہے نا، اس کے پیچھے یہ راز ہے کہ اللہ نے ان کے لیے فرمایا کہ نہ صرف تمہاری مغفرت بلکہ جس قبرستان میں تم دفن ہو وہاں کی سب موتا کی بھی مغفرت ہے۔ یہ ایمان کی محنت ہے، ہم سب نے اپنی ایمان کی فکر کرنی ہے۔ یہ دور جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں یہ دور ایسا ہے کہ جس میں انتہائی محتاط قدموں کے ساتھ چلنا ہوگا۔ یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے، یہ کانٹوں بھرا راستہ ہے، قدم قدم پر نفس و شیطان کے اندیکھے وار ہیں۔ ان واروں سے، ان ہتھیاروں سے، اس کے حملوں سے اور وسوسوں سے وہی بچ سکتا ہے کہ جس کے پیچھے اللہ کی رحمت کے سایہ ہو، جس کے پیچھے خدائی طاقت ہو۔ لہذا ہم اپنے اللہ کو اپنے ساتھ لیں، اللہ سے سب سے پہلے تو توبہ طائب ہوں، اللہ سے معافی مانگے۔ ہمارے پاس ایک مغفرت کی رات آنے والی ہے، 15 شعبان کی رات، لہذا اس رات میں بھی اللہ آسمان دنیا پہ جلوہ افروز ہو کر اعلان فرماتا ہے دو چیزیں، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کو کہ اس کو دوں، اور ہے کوئی مجھ سے مغفرت چاہنے والا کہ اس کو معاف کر دوں۔ لہذا ایک تو یہ کہ اس رات اللہ سے خوب معافی مانگی جائے، اللہ سے دعائیں کی جائیں، خوب معافی مانگی جائے، اللہ سے استغفار کیا جائے، کیونکہ وہ تقدیر کے لکھنے کی رات ہے۔
تقدیریں تو پہلے لکھی جا چکی، لیکن اس رات فیصلے ہوتے ہیں تقدیروں کے کہ اگلے سال کون جیے گا، کون مرے گا، کس کو کتنا رزق ملے گا. لہذا وہ تقدیروں کے لکھنے اور فیصلے کی رات ہے. اور پھر اس کے اندر نفل نماز پڑھی جائے، خوب نفلیں پڑھی جائیں. ہاں، تہجد اور یہ جو صلاۃ التسبیح کو جماعت کے ساتھ پڑھنے کی ایک رواج بن چکا ہے، یہ نہیں جائز، یہ نہیں جائز. باقی اس کے علاوہ تنہائی کے اندر نوافل خوب پڑھیں، صلاۃ التسبیح پڑھیں، تہجد پڑھیں تنہائی کے اندر. یاد رکھیں اصولی بات ہے بھئی، نفل تنہائی میں ہوتا ہے، کبھی جماعت کے ساتھ نہیں ہوتا. نفل تنہائی کی عبادت ہے. آپ تنہائی میں اللہ کی عبادت کریں، دعائیں کریں، یہ سارا کام اس رات. اور دن کا روزہ رکھنا یہ بھی مستحب ہے. لہذا وہ 15 شعبان کی رات مغفرت لینے کی رات ہے. اللہ سے معافی مانگیں، اللہ سے خوب خوب معافی مانگیں، اور پھر اللہ سے ہر روز معافی مانگیں، اللہ سے ہر دن معافی مانگیں. کیونکہ نہ معلوم کہ انسان نے دن میں کیا کیا، رات میں کیا کیا. اللہ سے معافی ہی مانگتے رہنا اور اپنے ایمان کی فکر رکھنی ہے. اللہ ہم سب کو اپنے ایمان کی فکر نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. یہ کپڑا پھیلایا گیا ہے. جو حضرات ہم سب کے ساتھ توبہ کر رہے ہیں وہ اپنے آپ کو توبہ کی نیت میں بھی لیں، اور یہ بھی نیت میں لیں کہ ہم سلسلہ عالیہ، نقشبندیہ، مجددیہ میں بیعت ہو رہے ہیں. یہ جو توبہ کا راستہ ہے یہ اللہ کی محبت کا راستہ ہے. اس محبت کے راستے میں ہم سب کے لیے ضروری یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی ایک شخص کو اپنا راہبر بنائیں. دیکھیں، ہمیں ایک اندیکھی جگہ پر سفر کرنا ہو جس کے بارے میں، اس کے اپس اینڈ ڈاؤنس کے بارے میں، نشیب و فراز کیا ہے، کہاں رکنا ہے، کہاں چلنا ہے، کچھ نہ معلوم ہو، تو ہمیں ایک گائیڈ کی ضرورت ہوتی ہے کہ نہیں؟ کہ وہ گائیڈ ہمارے لیے اس راستے میں رہنما بن جاتا ہے. اسے پتا ہوتا ہے کہ اس راستے میں ہم نے چلنا ہے، کہاں چلنا ہے، کیسے چلنا ہے. دنیا کے راستے میں چلتے ہوئے ہمیں کیا پتا کہ ہم نے کہاں نیکی کرنی ہے، کہاں نہیں، کیا کرنا ہے، کہاں نہیں. لہذا ہم نے وہ دنیا کے راستے میں چلنے کا طریقہ یہ سیکھنا ہے، اور اس سیکھنے کے لیے ہمیں ایک راہبر کی ضرورت ہوتی ہے. جیسے دنیا کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے ٹیچر کی ضرورت ہے، تو یوں سمجھ لیجئے کہ یہ دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھی تو ایک روحانی ٹیچر کی ضرورت ہے، ایک روحانی ٹیچر کی، جس ٹیچر کی صحبت میں رہ کر ہم دین سیکھ لیں. لہذا اسی کے لیے یہ بیعت توبہ ہے، یہ توبہ کروائی جا رہی ہے. ہم سب اپنے آپ کو توبہ کی نیت میں لے لیں اور سلسلہ عالیہ، نقشبندیہ، مجددیہ، علائیہ کے اندر بیعت کے لیے نیت کر لیجئے. خواتین کی طرف شاید یہ کپڑا نہ پھیلایا گیا ہو تو اپنے آپ کو ویسے ہی توبہ کی نیت میں رکھ لیں. سب سے پہلے ایک خطبہ مسنون پڑھا جا رہا ہے، اسے سن لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ. اما بعد. اب جو کلمات یہ عاجز پڑھتا رہے، اس عاجز کے پیچھے پیچھے دہرا لیجئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا بأسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا
عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه یا اللہ میں نے ہر گناہ سے ہر خطا سے سچی توبہ کی یا اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما یا اللہ مجھے اس توبہ پر قائم فرما یا اللہ میرا خاتمہ ایمان پر فرما آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو مبارک فرمائے۔ ان کلمات کے ساتھ آپ سب توبہ طائب بھی ہوئے۔ اس عاجز نے آپ کو سلسلہ عالیہ، نقشبندیہ، مجددیہ، علیہ میں داخل سلسلہ بھی کیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ میرے حضرات کا فیضان آپ سب کی طرف منتقل اور منسوب فرمائے، ہم سب کو اپنی محبت و معرفت نصیب فرمائے۔ اللہ اس توبہ کو توبۃ النصوح کا درجہ عطا فرمائے، پکی سچی توبہ ہو، ٹوٹنے سے محفوظ رکھے، اور اگر کہیں ٹوٹ جائے تو دوبارہ کرتے رہنے کی بھی توفیق نصیب فرما دے، آمین۔ اب ہم نے کوشش کرنی ہے کہ اس توبہ کو ٹوٹنے نہیں دینا۔ نفس و شیطان تو ہر ممکن کوشش کریں گے یہ توبہ ٹوٹ جائے، لیکن ہم نے اپنی طرف سے ہمت رکھنی ہے، کوشش کرنی ہے کہ یہ توبہ نہیں ٹوٹے۔ تو اس کو بچانے کے لیے 5 کام کرنے ہیں، 5 وظیفے سمجھ لیجئے۔ پہلا وظیفہ 5 وقت کی نماز اول وقت میں ادا کرنا۔ دوسرا وظیفہ قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام رکھنا۔ تیسرا وظیفہ اپنے مشائخ سے منسوب شجرہ طیبہ ہے، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ہمارے شیخ و مرشد تک اسماء گرامی ہے۔ وہ نام قرآن مجید کی تلاوت کے بعد ایک دفعہ پڑھ کر اپنے اللہ سے دعا بھی کرے، اس کی رحمت مانگے، اس کی دوستی اور قرب مانگے، اور جو آپ اللہ سے اپنی جائز خواہشات مانگنا چاہیں، جتنی مانگنا چاہیں، جس قدر اللہ سے مانگے، انشاءاللہ ہماری مانگنے میں کمی ہو سکتی ہے، اللہ کی رحمت میں کمی نہیں ہو سکتی۔ تیسرا یہ کام۔ چوتھا کام 3 تسبیحات کا ہے، استغفار 100 مرتبہ، درود شریف 100 مرتبہ، اور کلمہ تمجید 100 مرتبہ۔ یہ تسبیحیں صبح و شام ایک ایک دفعہ پڑھ لیجئے۔ اور 5واں کام اللہ کا ذکر دل سے اللہ 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 کرنا، اور اسی کہے ہوئے کو سنتے رہنا۔ یہ ذکر قلبی کہلاتا ہے۔ کرنا ذکر ہے اور سننا مراقبہ ہے۔ اس کو کم سے کم 30 منٹ کے لیے روزانہ کریں کہ اللہ کی رحمت میرے قلب کے اوپر آ رہی ہے، اور میرا دل اللہ کی رحمت کو اپنے اندر سمو رہا ہے، اور شکر کے جذبات سے اللہ کو محبت سے پکار کر کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ لہذا اس ذکر کو کم سے کم 30 منٹ کے لیے کیجئے۔ اگر چاہیں تو ایک ہی نشست میں پورا کر لیں 30 منٹ، یا چاہیں تو اپنی سہولت کے اعتبار سے اس کو تقسیم کر لیجئے، 5-5 منٹ کر کے، 10-10 منٹ کر کے، جیسے آسانی ہو۔ کرنا کس طرح سے ہے، تھوڑی سی عملی مشق ہم یہاں کرتے ہیں۔ اس کے لیے اپنی آنکھوں کو بند فرمائیں، اپنی گردن کو جھکا لیں، تمام تر خیالات کو دل سے نکال کر یہ خیال رکھیں کہ اللہ کا نام ہمارے قلب پر لکھا ہے۔ ہمارا قلب بائیں بغل سے 6 انگل نیچے پہلو کی طرف ہے۔ اس مقام قلب پر لفظ اللہ لکھا ہے، جس کی برکت سے ہمارا قلب پاک صاف ہو کر اللہ کو محبت سے پکار کر کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ۔ اس ذکر کو ہم نے خیال کے ساتھ دل سے کرنا ہے۔ جس طرح ہم کوئی خیال سوچتے ہیں دل ہی دل میں، اور اس کے سوچتے ہوئے ہمیں کوئی آوازیں بھی سنائی دے رہی ہوتی ہیں، اسی طرح ہم یہ خیال کرنا ہے کہ ہمارے دل سے اللہ اللہ کی آواز آ رہی ہے اور ہم اس کو سن رہے ہیں۔ گویا کہ یہ دل کا ذکر ہوگا، اس میں زبان کا استعمال نہیں ہوگا۔ ذکر مراقبہ کرتے رہیے۔ اذان ہو رہی ہے، اذان کا جواب بھی خاموشی سے دل ہی دل میں دیتے رہیے۔
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم صل على من ختمت به الرسالة وأيدته بالنصر والكوثر والشفاعة. الله 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 الله. مؤمنا ذکر خدا بس یار گو، مؤمنا ذکر خدا بس یار گو، طاب یابی درد عالم آبرو. ذکر کن ذکر تا ترا جان استو، پاکی دل ز ذکر رحمان استو. اللہ اللہ ایچ شیری است نام، اللہ اللہ ایچ شیری است نام. شیر و شکر میں شود جانم تمام. اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے. نام کیا یہ عاشقوں کی جان ہے. ہر دم اللہ 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 کر، ہر حال میں اللہ 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 کر. ہر سانس میں اللہ 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 کر. اللہ تیرا مالک ہے، اللہ تیرا خالق ہے، اللہ تیرا رازق ہے. ہر دم اللہ 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 کر. اس نام سے دل شاد کر.
اپنا اجڑا وطن آباد کر، گر عاقبت درکار ہے۔ اللہ 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 اللہ۔ افسوس در لہو و لعب کی صرف اپنی عمر سب، غفلت میں گزرے روز و شب، ہوتا نہیں بیدار ہے۔ اللہ 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 اللہ۔ کچھ کھول آنکھیں کر نگاہ، کس جا گئے سب بادشاہ، تھے صاحب فوج و سپاہ، ان کا کہاں دربار ہے۔ اللہ 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 اللہ۔ خدا بندہ مقصود ما توئی و رضائی تو، مارا محبت و معرفت خود بدئی، الہی مارا آبدے کے بدستان خود دادئی، الہی استو ترامی خواہن۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم یا رب بجاہ نبیک المصطفى ورسولک المرتضى طاہر قلوبنا، اللہم طاہر قلوبنا من کل وصف یباعدنا عن مشاہدتک ومحبتک، وأمتنا على السنة والجماعة والشوق إلى لقائك يا ذا الجلال والإكرام۔ اللهم صل على بدر التمام، اللهم صل على نور الظلام، اللهم صل على مفتاح دار السلام، اللهم صل على الشفيع في جميع الأنام، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مرضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين۔ اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور، وسعي مشكور، وتجارة لن تبور، یا عزیز یا غفور، ویا عالم ما فی الصدور۔ یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، ہماری ٹوٹی پھوٹی نیکیاں ہیں قبول فرما، ہماری تمام سیئات سے درگزر فرما، آئندہ ہر قسم کی گناہوں سے حفاظت نصیب فرما، ہماری آنکھوں کو بد نگاہی سے محفوظ فرما، زبانوں کو غلط بولنے سے محفوظ فرما، کانوں کو غلط سننے سے محفوظ فرما، دلوں کو غلط سوچنے سے محفوظ فرما، ہمارے سینے کو کینے کی آگ سے پاک فرما، ہمیں تقوی کی اعلیٰ پوشاک پہنا، سر کے بالوں سے پیر کے ناخن تک اپنی اطاعتی عزت نصیب فرما، معصیت کی ذلتوں سے محفوظ فرما، ہمیں ایسا بنا جیسا بننے کا حق ہے اور جیسا تو خود اپنے بندوں کو دیکھنا چاہتا ہو،
اگر ہم خود ویسے نہ بن سکیں تو ہمارا ہاتھ پکڑ کر ہمیں ویسا بنا دے، ہماری ہر مشکل کو آسان فرما، ہر مصیبت کو دور فرما، قرضوں کے بوجھ سے سبکدوش فرما، بیماریوں کو شفا میں تبدیل فرما، ہر اٹکے ہوئے کام کو بنا دے، ہر الجھن کو سلجھا دے، جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا چاہا سب کی مرادوں کو پورا فرما، قسمتوں کو اچھا فرما، سب کے عقائد کی درستگی فرما، اعمال کو سنت کے سانچے میں ڈھال دے، معیشت کو سود سے پاک فرما دے، معاشرت کو خیر و بھلائی کا ذریعہ بنا دے، اخلاق و کردار کو اخلاق محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مزین فرما دے، ہمیں حضور علیہ السلام کی ہر ادا پر فدا ہونے والا بنا، ان کی سنتوں کا عاشق بنا، ڈھونڈ ڈھونڈ کر سنتیں اپنے جسم پہ سجانے کی توفیق عطا فرما، اور اس ادا کی برکت سے کل قیامت کے دن حضور علیہ السلام کے جھنڈے تلے اکٹھا فرما، حضور کے ہاتھوں سے آب کوثر عطا فرما، شفاعت کبریٰ سے بہرہ مند فرما، اور حضور علیہ السلام ہی کی معیت میں جنت الفردوس عطا فرما۔ یا اللہ، ہم جنت الفردوس کا سوال اپنے اعمال کے بھروسے پہ نہیں مانگ رہے، آپ کے نبی علیہ السلام کا فرمان تھا کہ اللہ سے جنت مانگو اور جنت الفردوس مانگا کرو۔ یا اللہ، ہماری تو اتنی حیثیت نہیں کہ ہم آپ سے جنت کا سوال کر سکیں، کجا جنت الفردوس کا۔ بس آپ کے نبی علیہ السلام کی یہ خواہش آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، اللہ قبول فرما لیجئے گا، اللہ ضائع نہ فرمائیے گا، رد نہ فرمائیے گا۔ اگر آپ نے چھوڑ دیا تو کس کی ڈیوڑی پہ جا کے سجدہ ریز ہوں؟ آپ کے سوا کون ہمارا رب، کون ہمارا مالک، کون ہمارا حاجت روا، کون ہمارا مشکل کشا؟ اللہ ہم پر رحمت کی نگاہ فرما دے۔ اللہ، ہم دنیا کی جھنجھٹوں میں ایسے پھنس گئے کہ ہمیں آخرت کی فکر نہ رہی، اللہ ہمیں معاف فرما، اللہ ہمیں آخرت کی فکر نصیب فرما دیجئے۔ یا اللہ، ہمیں اس راستے پر، اپنے دین کے راستے پر استقامت نصیب فرمائیے، اپنی محبت اور معرفت نصیب فرما دیجئے۔ نفس و شیطان اندیکھے وار لیے کھڑے ہیں، ان سے محفوظ فرما دیجئے۔ زمانے کے حوادث سے، شرور انفسی آفاقی سے محفوظ فرما دیجئے۔ دیکھے اندیکھے فتنے سے محفوظ فرمائیے، دجالی تہذیب سے ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ، آنے والی خرافات سے اور بدعات سے، رسومات سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ، ہمارے گھروں کو شرک یا رسومات سے پاک کر دیجئے، سب کو خیر و برکت نصیب فرمائیے۔ یا اللہ، جو بیمار ہیں شفا یاب فرمائیے، گھروں میں ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، ذہنی، جسمانی، روحانی، سب کو شفاء کلی عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ، بہت سے بچے بھی ہیں، ان کو امتحانات میں کامیابی عطا فرمائیے، ان کے ذہن کو کھول دیجئے، ان کے سینے کو کشادہ فرمائیے، ان کو علم نافع عطا فرمائیے، علم غیر نفع سے محفوظ فرما دیجئے۔ اللہ، ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیر عطا مانگی ہے وہ ہمیں خیر نصیب فرما دیجئے، جو آپ کے نبی علیہ السلام نے شرور سے پناہ مانگی ہے ہمیں بھی پناہ نصیب فرما دیجئے۔ آنے والی رات شب برات میں ہماری بھی برات فرما دیجئے۔ اللہ، ہم سب کو بھی جہنم سے بری و ذمہ فرما دیجئے، ہماری بھی مغفرت فرما کر برات کا اعلان فرما دیجئے۔ اللہ، ہم سب تجھ کو تجھ سے تیرے لیے چاہتے ہیں، اللہ یہ اخلاص کا درجہ ہمیں نصیب فرما دیجئے۔ صرف آپ کے ہیں، آپ ہی سے مانگیں گے، آپ کی سوا ہمارا کوئی رب نہیں، کوئی داتا نہیں، کوئی مالک نہیں۔ اللہ، ہم کس کے در پہ جا کر کس سے سوالی ہوں؟ اللہ، آپ کی سوا کوئی در کھلا نہیں۔ اللہ، ہمیں معاف فرما کر قبول فرما لیجئے، جیسے بھی ہم ہیں ہمیں معاف فرما دیجئے، بلا حساب بخش دیجئے۔ اللہ، اس گھر کو قیامت کی صبح تک آباد رکھیے، ذاکرین سے، عابدین سے شاد اور آباد رکھیے، آباد رکھنے والوں کو آباد فرمائے۔ اللہ کو ہر دم یاد کر، اس نام سے دل شاد کر۔